ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ کہ آج کچھ سوالات اٹھائے گئے تو ڈپٹی سپیکر نے پہلے کلیریفائی کی اس پہ پوزیشن ایک انہوں نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. اس کے بعد جو وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے اس پہ میں ناز بلوچ صاحب سے بات کرتا ہوں, لیکن سنیں کہ آج کیا بات ہوئی. اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وزیر خارجہ کو ایٹریبیوٹ ہے, وزیر سائنس ٹیکنالوجی کو ایٹریبیوٹڈ ہے اور وزیر اعظم کو بھی ایٹریبیوٹڈ ہے. میرا خیال ہے کہ ان دونوں ایشوز کے اوپر حکومت کا موقف یہاں پہ آنا چاہیے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, ہم سب کا دل جو ہے وہ قبلہ اول کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اسرائیل کو ملک نہیں سمجھتا, اس کو ایک قابض سمجھتا ہے. ہمارے فلسطین کی سرزمین پر قابض ہیں وہ, اور پوری جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے, پوری قوم سے, بلکہ اس ہاؤس کے تحت یہ وعدہ ہے. پاکستان کہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے تو نہیں جا رہا. میں واضح طور پر کیٹیگوریکلی دا ہاؤس یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جی ناز بلوچ صاحبہ, تو جو خواجہ صاحب نے ہندوستان کے والے سے بات کی تھی کہ اس کو پرماننٹ ممبرشپ مل رہی ہے سیکورٹی کونسل کی, اس کی بھی وضاحت کی شاہ محمود قریشی صاحب نے. آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے؟ دیکھیں, یہ کچھ بیانات 2-3 دن سے منسوخ کیے جا رہے تھے اور چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ وزیر خارجہ کے نام سے. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ آج ایوان میں, پارلیمنٹ میں, جو سب سے ایک بڑا فورم ہے ہمارے ملک کا, اس میں یہ بات واضح ہو گئی. اور کلیئرٹی کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہوا کہ وزیر خارجہ خود آئے اور انہوں نے اس کو اپنی سٹیٹمنٹ کی, انہوں نے ان چیزوں کی وضاحت کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو چیزیں منسوخ کی جا رہی ہیں یہ انہوں نے سٹیٹمنٹس نہیں کہے, کیونکہ اس سے بہت تشویش کی لہر پھیل رہی تھی اور بہت ہی یہ سیریس اور بہت ہی سینسٹیو قسم کے معاملات ہیں. ان معاملات کے اوپر جو ہے ایک دم سے اچانک سے اگر ایک فیلر چھوڑ دیا جائے اور سوشل میڈیا پہ اس قسم کی باتیں آئیں تو ڈیفینیٹلی تشویش ہوتی ہے. اور بہت خوش آئند بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آج واضح طور پر اپنی بات پر جو پاکستان کا ایک عملی اور ایک پالیسی جو ایک سٹانس ہے, اس سٹانس کو دوبارہ انہوں نے جو ہے اجاگر کرتے ہوئے اسی کے اوپر دوبارہ انہوں نے سٹریس دیتے ہوئے بات کی کہ ہم اسرائیل کے اوپر کسی قسم کی جو ہے کوئی بات نہ ہو رہی ہے, نہ ہو سکتی ہے. اور جو فلسطین پہ ہمارا جو پوزیشننگ ہے وہ پوزیشننگ ہماری بالکل واضح اور قائم ہے. میں سمجھتی ہوں میں سے ایز اے گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان کی اس بات. اور انہوں نے ایک اور انفارمیشن بھی دی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ غیر مستقل ممبر بننے جا رہا ہے سلامتی کونسل کا. یہ بھی انہوں نے بتایا. دیکھیں اب اگر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 25-26 میں بننے کے لیے ہم نے لابی شروع کر دی. دیکھیں اب اگر ان میں سے جو کہی گئی پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے جو باتیں کی وہ پوری قوم کے سامنے ریکارڈ ہو چکی ہیں, اگر ان باتوں سے یہ پھرتے ہیں تو پھر اس کے بعد قوم کو یہ جواب دیں ہوں. اچھا, اس پہ جی شفقت صاحب اس پہ ذرا کمنٹ کریں آپ. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ 2-3 چیزوں کے بارے میں ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کے اپنا ذہن صاف کر دینا چاہیے. پہلی بات, کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرے گا. کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ ہندوستان کی بربریت کو تسلیم نہیں کرتا. کوئی بھی پاکستانی جو ہندوستان کی جارحیت ہے اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا. کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کبھی بھی نہیں کرے گا. ہر پاکستانی فلسطین کے ساتھ ہوگا. ہر پاکستانی جو ہے جہاں بھی پسے ہوئے طبقوں کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اگر ہم یہ طے کر لیں تو اس پہ سیاست کرنے کی ضرورت پھر کم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی رہ گیا دو تین چیزیں جس پہ میں وضاحت کر دوں. یہ جو سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے یہ روٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے 2 سال کے لیے, اور یہ روٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو ریجن کے لوگ ہیں, مطلب ایشیا پیسیفک یا سب کانٹیننٹ کی ساؤتھ ایشیا کی اپنی سیٹ, تو وہ روٹیٹ ہوتی ہے. پاکستان 7 دفعہ رہا ہے نان پرماننٹ ممبر اس کا, اور وہ بغیر کسی ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ وہ ایک روٹین کے مطابق ہوتا ہے. پاکستان 7 دفعہ ممبر رہا ہے سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ, انڈیا 7 دفعہ ممبر رہا ہے نان پرماننٹ. تو یہ کوئی, اگر آپ سیاست کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی ایسی, جو بھی لوگ ذرا بھی جن کو سمجھ ہے فارن پالیسی کی اور ان چیزوں کی اور the way UN سسٹم ورکس, ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی
मुहिब वतनी पे शक करने का, या कश्मीर से जो हम सबको एक बहुत एक दिली लगाव है जो कोई हटा नहीं सकता। हर पाकिस्तानी हुकूमत जिस मौका जहां मिलेगा वो कश्मीर कॉज को प्रोपगेट करेगा। तो अगर हम इन चीज़ों को एक दफ़ा तस्लीम कर लें तो ये जो खामखा की सियासत और बयानबाजी है ना, उसके बजाय हम जो मुस्बत चीज़ें हैं और जो मिल के आगे चलने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि अच्छा जी, अब मसलन ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है हमारे खित्ते की, जहाँ पे चीन के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, बाकियों के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, और कहीं पे तो बिल्कुल एक फौजी हिसाब किताब शुरू हो गया है। तो हमें इससे क्या आगे कैसे चलना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, हमें हिकमत, तो इसके बारे में हम एक दूसरे को राय मशवरा दें और सर जोड़ के नेशनल असेंबली में और उसके अंदर फिर हम एक कोई मुस्बत तजावीज़ लेके आगे बढ़ें। लेकिन नहीं, ये जो शफकत साहब ने बात की है, अब एक तो ये बड़ा यानी एक अजीब इत्तफाक या बदकिस्मती है कि जब भी हुकूमत की कारकर्दगी के मुतल्लिक़ या हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है या हुकूमत ने जो कश्मीर काज के हवाले से जो फेलियर है हुकूमत का कि ये एक करारदाद सिंपल जो वो ह्यूमन राइट्स का अदारा है इसका यूनाइटेड नेशन का, उससे ये पास नहीं करवा सके। अब इनकी अगर कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाएं तो ये अपनी हुब्बल वतनी को आगे कर देते हैं क्योंकि हमारी हुब्बल वतनी पे हमला हो गया। यानी हुब्बल वतनी पे आपके ऊपर कौन हमला कर रहा है? आपके हुब्बल वतन होने में हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका फेलियर है जो कश्मीर के साथ जो जुल्म हुआ, कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो सलूक हो रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो की कारकर्दगी जो है वो टोटल फेलियर है। आपकी कारकर्दगी के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, आपकी हुब्बल वतनी पे नहीं उठा रहे हैं। हामिद मीर साहब, मैं मुख्तसरन इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि कश्मीर के लोग जिस लॉकडाउन में इतने अरसे से मुब्तला हैं, उनके लिए अगर संजीदा मानों में देखा जाए तो सिवाय लफाजी के और कुछ नहीं, आधे घंटे का एहतजाज, सर पे बाहर रोड पे धूप में खड़े होकर एहतजाज करना, अगर ये पॉलिसी के ऊपर ये हुकूमत चलना चाहती है और ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन है हमारी कश्मीर के लोगों के लिए, तो ये मैं समझती हूँ कि ये एक केयरलेस अप्रोच की तरफ आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखें, बात यह है कि अगर इस रास्ते पे हम गामजान होंगे ना, तो मुझे वो फिर जो नवाज शरीफ साहब लोगों को मरी ले गए और जिस तरह वो गए वहाँ पे हिंदुस्तान में, दिल्ली में, और बजाय कश्मीरियों को मिलने के वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को उन्होंने मिलना तरजीह दिया, और जिस तरीके से उनकी हुकूमत में कभी भी जिस तरह मोदी को उन्होंने जाती उम्रा बुलाया और अपने जो बेटी की शादी या ग्रैंड डॉटर की शादी में शरीक किया, तो फिर हम उस रास्ते पे चल जाएंगे। आप अपना मेरे ख्याल है उस पे बात नवाज शरीफ के पीछे दौड़ा फिर जाए तुसी उन्हें मिस करना मार। अच्छा नहीं, लेकिन अगर मिस करना कौन मार रहा है? तो मोदी नवाज शरीफ या हो मेरा ख्याल है कि कौमी असेंबली के इजलास में और बाद में पार्लियामेंट में आके कहते हैं कि जी मोदी हमारा फोन नहीं सुन रहा, मोदी को हम कल से फोन इसको तो अवॉइड कर रहा था और मिस करना बंद करो।